بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم کیمسٹری کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے، ہائبریڈائزیشن، جو کہ فرسٹ ایئر کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اکثر بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو آج ہم ان بچوں کی کنفیوژن کو ختم کریں گے. کیپ سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز. تھینک یو. سو ہائبریڈائزیشن، بیسیکلی ہائبریڈائزیشن ہوتی کیا ہے؟ ہائبریڈائزیشن جو ہے وہ ہائبرڈ سے نکلا ہے. ہائبرڈ کا مطلب ہوتا ہے مکسچر، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا جب مکس اپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہائبرڈ کہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس اگر ایک گرین کلر ہے اور ایک یلو کلر ہے، ان دونوں کو جب ہم مکس کرتے تھے بچپن میں تو ہم دیکھتے تھے نیا کلر بن جاتا تھا. اسی طرح جب ہم آربیٹالز کو آپس میں مکس اپ کریں گے، دو آربیٹالز کو جب ہم آپس میں مکس کریں گے تو دونوں آربیٹالز کی پراپرٹیز جو ہے وہ مکس اپ ہو کے ایک نیا آربیٹال بنائیں گے، جن کو ہم ہائبرڈ آربیٹالز کہتے ہیں. تو ہائبریڈائزیشن کی بیسک ڈیفینیشن یہی ہے کہ مکسنگ اپ آف اٹامک آربیٹالز آف سملر انرجی اینڈ فنکشن. ٹھیک ہے، تو ہائبریڈائزیشن کے جو آربیٹالز ہوتے ہیں، جو دو آربیٹالز آپس میں مکس اپ ہو کے ایک نیا آربیٹال بناتے ہیں، اس کو ہم ہائبرڈ آربیٹال کہتے ہیں. تو اس کی جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہائبرڈ آربیٹالز ہوتے ہیں وہ پیور اٹامک آربیٹال سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر مکس اپ ہو جاتا ہے. دو پراپرٹیز جب مکس ہوتی ہیں تو ایک نئی پراپرٹی ان کی بنتی ہے. اور اسی طرح جو ہائبریڈائزیشن کا کنسیپٹ ہے وہ ہم بانڈڈ ایٹمز کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں. آئسولیٹڈ ایٹمز کے اندر ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. سنگل ہائیڈروجن ہے یا سنگل آکسیجن ہے، سنگل کاربن ہے، ان کے اندر ہم اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایٹ لیسٹ دو ایٹمز کا آپس میں بانڈ بنانا ضروری ہے، تب ہائبریڈائزیشن اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی. تھرڈ اور میجر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب کوولنٹ بانڈ بناتے ہیں تب ہائبرڈ آربیٹلز بنتے ہیں. آئنک بانڈز کے اندر جو ہے وہ ہائبرڈ آربیٹلز نہیں بنتے. آئنک بانڈ کے اندر پورے کا پورا الیکٹران دوسرے ایٹم کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے. تو کوولنٹ بانڈ کے اندر شیئرنگ ہوتی ہے، اور اس شیئرنگ کی وجہ سے ہم جب میوچل شیئرنگ ہوتی ہے تو میوچل شیئرنگ میں ہی ہائبریڈائزیشن پاسبل ہے. تو اس کا ایک اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو شیپ ہے آربیٹالز کی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے ہائبریڈائزیشن کے بعد. ہائبریڈائزیشن کے بعد شیپ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ جیسے ہمارے پاس ایس کی شیپ ہے وہ راؤنڈ شیپ ہے، اور جو پی کی شیپ ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ڈمبل شیپ ہے اس طرح کی. تو یہ جب دونوں آپس میں مکس ہوں گے، ایس اور پی جب مکس ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایک نئی شیپ بنے گی کچھ اس طرح سے کہ ایس کا جو ہے وہ جس طرف ایس اٹیچ ہوگا دوسری طرف کو وہ چھوٹا کر دے گا. تو یہ ہائبرڈ آربیٹل ہے، ایس اینڈ پی ہائبرڈ آربیٹل. تو تین قسم کی ہائبریڈائزیشن ہے. پہلی sp3 ہائبریڈائزیشن ہے، دوسری sp2 ہے جس کے اندر sp3 کے اندر ایک ایس اور تین پی جو ہے. sp3 کے اندر ایک ایس اور تین پی آربیٹالز مکس اپ ہو کے چار ہائبرڈ آربیٹلز بناتے ہیں ٹوٹل. تو اس کی ہم ایگزامپل سے ہمیں زیادہ کلیئر سمجھ آئے گی. تو ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں CH4 مالیکیول کی. تو CH4 کے اندر دیکھیں کاربن جو ہے وہ میجر ایلیمنٹ ہے. اس کا اٹامک نمبر 6 ہوتا ہے 1s2 2s2 2p2. یہ اس کی گراؤنڈ سٹیٹ ہے. گراؤنڈ سٹیٹ پہ جو پی کا ایک آربیٹال جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. جب اس کے نزدیک کوئی دوسرا ایٹم آ جاتا ہے، ایس سے ایک الیکٹران جمپ کر کے پی کے خالی آربیٹال میں چلا جاتا ہے. تو یعنی کہ ہمارے پاس چار ان پیئرڈ الیکٹرانز آ جاتے ہیں. تو جب ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے تو یہ ایک ایس اور تین پی آپس میں مکس اپ ہو کے چار ہائبرڈ آربیٹالز بنا دیتے ہیں. اور یہ چار ہائبرڈ آربیٹال جو ہے وہ کاربن کے ارد گرد اس طرح سے ارینج ہوتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں منیمم ریپلجن ہو جائے. تو وہ ایک پرٹیکولر اینگل ہے 109 ڈگری، اس کے اوپر یہ چاروں کاربن کے ارد گرد ارینج ہو جاتے ہیں. تو جب یہ ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے تو پھر کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ چار ہائیڈروجن آ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. چار یہ چار ہیں، یہ sp3 ہائبرڈ آربیٹالز ہیں، اور ان کے ساتھ یہ چار ایس ہائیڈروجن کے اٹیچ ہو گئے. تو انہوں نے سی کاربن سینٹر میں تھا اور H4 اس کے ساتھ لگ گئے تو CH4 بنا دیا. تو اس کے درمیان جو اینگل ہے 109.28 ڈگری اینگل ہے.
تو اس کے بعد جو سیکنڈ ہائبریڈائزیشن ہے وہ ہے sp2 ہائبریڈائزیشن، جس کے اندر نام سے ظاہر ہو رہا ہے ایک s اور دو p اٹامک آربیٹالز مل کے 3 ہائبرڈ آربیٹالز بنائیں گے، اس کو ہم sp2 ہائبریڈائزیشن کہتے ہیں۔ اگین ہمیں ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں bf3۔ اس کی 2 پاسبلٹیز ہے۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ پی ایٹم کے اندر الیکٹران موجود ہی نہ ہو، ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں بھی پی ایٹم خالی ہو تو وہ ہائبریڈائزیشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہائبریڈائزیشن میں حصہ لینے کے لیے ایٹم کے اندر ان شیئرڈ الیکٹران ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ اسٹیٹ پہ 2 آربیٹالز خالی ہیں، اور ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں جب یہ یہاں سے جمپ کر کے ایک جائے گا تو ایک آربیٹال خالی ہے۔ جب یہ ایک آربیٹال خالی ہے تو یہ ہائبریڈائزیشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایک ایس اور 2 پی مل کے sp2 ہائبرڈ آربیٹالز بنا دیں گے۔ 3 ہائبرڈ آربیٹالز بنیں گے، وہ بوران کے ارد گرد اس طرح سے ارینج ہوں گے کہ ان کے درمیان منیمم ریپلجن ہو جائے، اور اس کا اینگل ہوگا 120 ڈگری۔ تو منیمم ریپلجن کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ارینج ہوں گے، ان کا درمیان اینگل ہوگا 120 ڈگری، اور 3 اس کے ساتھ آ کے فلورین اٹیچ ہو جائیں گے، اور 3 فلورین جب اٹیچ ہوں گے تو ان کا sp2 اور p فلورین کا آربیٹال آئے گا، تو sp2 اور p ہائبریڈائزیشن ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ CH2 ڈبل بانڈ CH2 یعنی کہ ایتھین ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایتھین کے اندر جو کاربن ہے اس کا جو PZ آربیٹال ہے وہ ہائبریڈائزیشن میں حصہ نہیں لیتا، لیکن وہ جو ہے سائیڈ وائز اوور لیپ کر کے وہ ڈبل بانڈ بنا دیتا ہے۔ تو شارٹ فارمولا یاد رکھیں کہ جب بھی آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر ہائیڈرو کاربنز کے اندر ڈبل بانڈ دیکھیں گے تو وہاں پہ sp2 ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے، جب سنگل بانڈ ہے تو پھر sp3 ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے، اور جب ٹرپل بانڈ ہے تو پھر sp ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے۔ تو اس کا جو تھرڈ p آربیٹال ہے pz، وہ پائی بانڈ کے لیے الگ ہو جاتا ہے، وہ sp2 ہائبریڈائزیشن کرتا ہے۔ تو باقی جو ہے 2 جو ہے وہ ایک s اور 2 p مل کے sp2 ہائبریڈائزیشن بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ اینڈ فائنل جو ہے وہ sp ہائبریڈائزیشن ہے۔ sp ہائبریڈائزیشن میں ایک s اور ایک p مل کے 2 ہائبرڈ آربیٹالز بناتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس BeF2 مالیکیول ہے، بیریلیم فلورائڈ۔ بیریلیم کے اندر 2 ہی الیکٹرانز ہوتے ہیں آؤٹر موسٹ شیل میں، تو یہ 2 الیکٹرانز جب ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو ایک جمپ کر کے آگے چلا جاتا ہے اور ایک اسی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو ہمارے پاس دیکھیں اس میں 2 آربیٹالز خالی ہیں، تو وہ جو خالی ہیں وہ ہائبریڈائزیشن میں حصہ نہیں لیں گے، تو اس لیے یہ sp ہائبریڈائزیشن ہو جائے گی۔ اور اس کے جو مالیکیول ہے بیریلیم فلورائڈ کا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا، درمیان میں بیریلیم آ جائے گا، اس کا ایک سائڈ پہ sp ایک اور دوسری سائڈ پہ sp دوسرا، اور اس کے ساتھ فلورین اپنا p آربیٹال لے کے آئے گا، تو یہ لینئر شیپ مالیکیول بنے گا۔ تو یہ sp ہائبریڈائزیشن ہے۔ sp ہائبریڈائزیشن کی ایک ایکسپلینیشن اور ہے کہ جب ہمارے پاس ایتھائن مالیکیول بنتا ہے تو اس میں دیکھیں کاربن کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے sp3 ہائبریڈائزیشن میں اسٹڈی کیا تھا کہ کاربن کے اندر 3 p آربیٹالز ہوتے ہیں، اور 3 p آربیٹالز جب ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو تینوں کے اندر انشیئرڈ پیئر آف الیکٹران ہوتے ہیں۔ جب تینوں کے اندر انشیئرڈ پیئر آف الیکٹران ہوتے ہیں تو جب sp ہائبریڈائزیشن ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک p آربیٹال جو ہے وہ s کے ساتھ مل کے ہائبریڈائزیشن بنا لیتا ہے، باقی پی وائی اور پی زیڈ یہ دونوں ہائبریڈائزیشن میں حصہ نہیں لیتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ڈبل بانڈ اور تیسرے نے ٹرپل بانڈ بنانا ہوتا ہے۔ تو ایتھائن کے اندر ایک سگما بانڈ ہوتا ہے جو کہ ہائبریڈائزیشن والے آربیٹالز بناتے ہیں، اور 2 پائی بانڈز ہوتے ہیں جو کہ ان ہائبریڈ آربیٹالز بناتے ہیں، پی وائی اور پی زیڈ۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ کیپ سپورٹنگ ہاشمیز کلاسز۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔